السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى۔ الحدیث۔ معزز حاضرین، اللہ کا بے حد کرم ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک اور روزے کا موقع نصیب فرمایا، بلکہ آج کے اس روزے کے سلسلے میں ہمیں بنسبت 29 روزوں کے آج کے روزے میں بکثرت نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور الٹی گنتی کون سی دنوں کی نہیں، گھنٹوں کی، منٹوں کی، یہ ذہن میں رکھ کر کے اس ماہ رمضان کے آخری دن کو ہمیں گزارنا چاہیے۔ حاضرین، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو کہ کفر میں تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہ لوگ نوروز اور مہرجان نامی دو دن سال میں اس کو خاص کر لیتے تھے اور اس میں کھیل کود کرتے تھے بطور عید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ان لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ دو دن ہم نے خاص کر لیا ہے کھیل کود کے لیے بطور عید۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان دونوں کے بالمقابل دو دن یوم الفطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا بدیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ عید ہر مذہب میں، چاہے وہ اتھینٹک مذہب ہو یا غیر اتھینٹک ہو، ہر مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شریعت اسلامیہ جو کہ سچا دین ہے، اس میں بندوں کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے یہ دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی نصیب فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس عید کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ قدر کس اعتبار سے؟ قدر شریعت کے مطابق عمل کر کے، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے۔ اب ہم بحیثیت بندے، بحیثیت امتی شریعت کے پابند ہیں، ہم مصائب میں، مشکلات میں بھی ہمیں اسلام تعلیمات دیتا ہے۔ دیکھیں، کسی کے گھر پہ اگر وفات ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاہلیت کی طرح پکار نہ کرو، اپنے گالوں پر مت مارو، اپنے لباس مت پھاڑ لو، اپنے جیوب مت پھاڑ لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ویسے ہی اسلام ہمیں خوشی کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ عید ہے تو اس کا مطلب، خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دائرے اسلام کو کراس کر دیں، ہم اسلام کے دائرے کو کراس کر دیں، خوشی کا نام لے کر کے، خوش اور نعمت کا نام لے کر کے ہم اس کا دائرہ اسلام کو پار کر دیں، یہ بالکل قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ ان کے گھر گئے جن کے گھر شادی تھی، تو وہاں پر کچھ بچیاں نظم پڑھ رہے تھے، بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی شادی کی خوشی میں۔ تو اس میں ایک جملہ ایسا فرما دیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جملہ کیا تھا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ غَدًا، ہمیں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ تو خوشی میں کیا کر دیا انہوں نے؟ کراس کر دیا لمٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر روکا، کہا کہ ابھی جو مصرے تم پڑھ رہے تھے اس کو جاری رکھو تم، اب اس میں یہ جو مصرع تم نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، اس کو نکال دو تم۔ دیکھو، اسلام ہمیں خوشی میں بھی
تعلیمات دیتا ہے، غمی میں بھی تعلیمات دیتا ہے کہ غم میں کیسے گزارنا ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات پر کیسے پابند رہیں، اور خوشی کے ایام میں ہمیں اسلام کے کیسے پابند رہیں۔ تو لہٰذا یہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس عید میں اجتماعیت ہے، اس خوشی کو اجتماعی اعتبار سے ہی منانا چاہیے۔ اس میں افتراقات، دراڑیں، اختلافات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارا اصول ہمیں حدیث میں دے دیا۔ کیا اصول دیا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑو، یعنی عید مناؤ تم۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ مہینے کے کسی بھی 29 تاریخ کو، کسی بھی 30 تاریخ کو نہیں آتا ہے۔ یہ مسئلہ عموماً جو ہے عید کے لیے یا ماہ رمضان کے لیے یا پھر جو ہے ذی الحجہ کے دن، ذی الحجہ کے مہینے کے لیے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اس مسئلے پر بہت زیادہ گفتگو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مختلف بھی کا مطلب کیا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، علماء کا اب اختلاف نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کون سا اختلاف؟ کہ عید پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے ایک چاند، ایک رویت ہونا چاہیے، یا پھر جو ہے اپنے اپنے شہر کے لیے رویت ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف پہلے سے ہے، مگر اس اختلاف کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ پریکٹیکلی طور پر ہمارے سلف سے یہ مروی نہیں ہے، اختلاف کو رکھتے تھے، اختلاف تھا، مگر اس کو پریکٹیکلی طور پر ایک دن پہلے عید منانا، 2 دن پہلے عید منانا، مسلمانوں سے کٹ کر عید منانا، یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں پہلی بات یہ ہے، ایک تو اہل علم اس میں کلام کریں گے۔ ایک بات، کون کلام کریں گے؟ علماء کلام کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ علم دیا ہے۔ ہر ایرا غیرہ مطلب کیا ہے؟ ہر عام آدمی اس میں گفتگو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ جو کہ متدین نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، نمازوں میں پیچھے، جن کی زبانیں، جن کی گفتگو، جن کے اخلاق، جن کے کردار، ایک ہاتھ میں چائے کا پیالہ پکڑتا ہے، دوسرے انگلیوں میں سگریٹ پکڑتا ہے اور چاند کے اوپر بحث کرتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں ہماری جماعت، ایسے لوگ ہیں جو کہ 2 انگلیوں میں سگریٹ پکڑ کر، ایک ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر چاند کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں اور پورے علماء پر کلام کرتے ہیں۔ جو علماء اپنی رویت کے قائل ہیں، اپنے شہر کی رویت کے قائل ہیں، ان پر کلام کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، دراڑیں ڈال رہے ہیں۔ آپ ایسے کئی میسیجز، کئی لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اب ان دنوں میں اتنے سوالات، اتنے میسیجز کہ مولوی صاحب ایسے وقت کیا کیا جائے، پریشان اعتکاف میں۔ اب یہاں کوئی ایک صاحب اعتکاف میں، وہ پریشان ہے، ان کو کسی نے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ کہیں پر چاند دیکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا یہ معاملہ، ایسے معاملے میں خاص طور سے ایک تو مسئلے پر اگر کلام کرے تو راجح قول کے مطابق اپنی رویت، اپنے شہر کی رویت۔ دوسری بات، ایسے پرفتن دور میں ہمارا تقاضا یہ بنتا ہے، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس معاملے کو امیر کی طرف لوٹا دیا جائے، بس قاضی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اس مسئلے میں ہم کلام نہیں کر سکتے، ہم کلام نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم کلام نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں خبر بھی آتی ہے تو ہم سکوت اختیار کر لیں، سکوت اختیار کر لیں ہم، اس میں یہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ افتراقات، دیکھیں یہ اختلافات کی وجہ کیا بنی؟ کئی گھرانے ایسے گھرانے ہوں، کئی گھرانے ایسے ہیں شوہر ایک دن پہلے عید مناتا ہے، بیوی دوسرے دن عید منا رہی ہے، اولاد دوسرے دن عید منا رہی ہے، باپ جو ہے پہلے دن عید منا، سعودیہ کے مطابق عید منا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کو عملی جامہ نہیں پہنانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اس پر کلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تم عید کے دن روزہ رکھ لے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، کیسے روزہ رکھتے؟ ہمارے لیے ہم نے ایک کو امیر انتخاب کر لیا ہے۔ اگر جمعیت اہل حدیث کی بات کریں تو ہم نے ایک کا انتخاب فرما لیا ہے، اور دوسری جماعتوں نے ایک کا انتخاب فرما لیا ہے، فلاں نے ایک کا انتخاب فرما لیا ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ طے کریں گے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کریں گے
تب بھی ہمیں کلام کرنے کا حق نہیں ہے. وہ کل کا دن قیامت دن پکڑے جائے. اگر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ غلط فیصلہ نہیں لیتے. علماء ہیں وہاں پر جو بیٹھے ہیں, علماء دن بیٹھے ہیں, اگر وہ غلط فیصلہ لیں گے کل قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے. ہم اس میں معذور رہیں گے, ہم گنہگار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھے گا کہ تم نے عید کے دن روزہ رکھ لیا, نہیں پوچھے گا انشاءاللہ, ہرگز نہیں پوچھے گا, کیونکہ ہم نے اجتماعیت کو فالو کر رہے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلی بات, اگر آخری صورت بھی میں حد ایک دم احتیاط ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اگر چاند دیکھ لیا شام میں, ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات نہیں لے رہے ہیں, فار ایگزامپل ایسا نہیں ہوتا ہے, اگر آپ کی بات نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ وہاں کے بھی قاعدے ہیں, اصول ہیں کہ کس وقت سے پہلے آپ کو خبر دینا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خاموش رہیں. آپ ہو سکے تو روزہ نہ رکھیں, مگر عید مسلمانوں کے ساتھ منانا ہے. آپ عید مسلمانوں کے ساتھ منانا ہے, تو اس لیے اللہ کے لیے اس میں کلام کر کے اپنا ایمان خراب مت کرو. یہ خروجیت کی علامت ہے. یہ کون سی علامت ہے؟ خوارج, خروجیت ہے. خوارج ایک بڑا فرقہ ہے, بڑی سوچ ہے, جو اسلام سے نکل گئے, ان کی علامت ہے. امیر کے خلاف آواز اٹھانا, مسلمانوں کی جماعت کے خلاف آواز اٹھانا, ایرے غیرے کا ذہن خراب کرنا, دوسروں کو جو ہے دراڑ میں ڈالنا, شک میں ڈالنا, اشتباہ میں ڈالنا, یہ اسلام ہمیں تعلیمات نہیں دیتا. تو لہٰذا یہ عید ہے, خوشی کا دن ہے, اسلام ہمیں تعلیمات سکھاتا ہے. کچھ سنتیں ہیں عید کی, بس زبانی طور پر میں کہتے ہوئے 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. پہلی چیز, ہم چاند دیکھیں اور چاند دیکھ کر کے دعا پڑھیں, اللہم اہل لہ علینا بالامن والایمان. اس دعا پڑھیں. اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, چاند دیکھنا سنت ہے. دوسری چیز, صدقہ فطر چاند دیکھنے کے بعد نماز عید سے پہلے دینا, یہ سنت ہے. اگر آپ کو دور پہنچانا ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہو سکتا ہے, تو آپ ایک دن پہلے بھی انشاءاللہ العزیز دے سکتے ہیں. کسی دوسرے گاؤں میں پہنچاتے ہیں آپ جا کر کے. اسی طرح عید کے دن غسل کرنا سنت ہے. عید کے دن غسل کرنا, چاند دیکھنے کے بعد غسل کرنا, غسل کر کے نماز کو جانا, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. عید کے دن عمدہ لباس پہننا چاہیے, عمدہ لباس پہننا چاہیے. نیا پہننا بول کر کوئی ضرور نہیں, پاک لباس, پاک اور صاف لباس پہننا چاہیے. ایسا لباس جو شریعت کی مخالفت نہ کرے, بلکہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہو. اسی طرح عید کے دن نماز عیدگاہ جانے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد طاق عدد میں کھجور کھانا سنت ہے. 1 3 5 7. کون سے عید؟ عید الفطر. عید الاضحیٰ میں نہیں, عید الاضحیٰ میں کچھ بھی کھائے بغیر جانا ہے, ڈائریکٹ آپ آ کر کے اپنے جانور کا گوشت کھانا, یہ سنت ہے عید الاضحیٰ میں. عید الفطر میں کھجور کھانا سنت ہے. اگر کھجور دستیاب نہیں ہے تو کچھ میٹھا یا کچھ نہ کچھ کھا کر کے جانا چاہیے, ہلکا سا. اسی طرح پیدل جانا زیادہ ثواب کی بات ہے. اگر کوئی بیمار ہیں, مرض ہے, ان کو گاڑی میں ہی جا سکتے ہیں, یا دور فاصلے کا مسئلہ ہے تو گاڑی میں جانا ان کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے. عید کی نماز کے لیے جو راستہ ہم جاتے ہیں, واپسی میں راستہ بدل کر کے آنا, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید کے لیے خواتین اور بچوں کو لے کر جانا چاہیے. ہاں, خواتین کا عید کو جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید یہاں تک فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غالباً راویہ حدیث کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے, گرچہ وہ حائضہ ہو, گرچہ وہ حائضہ ہو, ایام میں ہو, اپنے ڈیز میں ہو, ان کو بھی جانا چاہیے. نماز مسلمانوں کی جماعت میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے, کنارے اطراف و اکناف بیٹھ جانا چاہیے اور دعا میں شریک ہو کر کے آمین کہنا چاہیے. حتیٰ کہ یہ تک تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عورتوں کے لیے, اگر کسی کے پاس جلباب نہیں ہے, مطلب برقع نہیں ہے, پردے کا انتظام نہیں ہے, تو دوسروں کے پاس سے کسی کے پاس پردہ لے کر کے, برقع لے کر کے اوڑھ کر جانا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے مسلمان عورتوں کو دور کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے یہ تک تاکید فرمائی, تو سوچئے عید کو جانا کتنا مستحب عمل ہے عورتوں کے لیے. اسی طرح عید جاتے سمے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے, بلکہ چاند دیکھنے کے بعد سے ہی گھر پر بھی ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ سنت نہیں ہے,
یہ کلمات جو میں نے کہے الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے نا، یہ سنت ہیں، یہ کلمات حدیث سے ثابت نہیں ہیں، البتہ سلف سے منقول ہیں، تو آپ اس کو بطور سنت نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کی زبان پر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے آپ۔ اور عورتیں بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گی دھیمی آواز میں، دھیمی آواز میں عورتیں بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گی۔ بقیہ رہا نماز کا معاملہ، وہ عید کے دن انشاءاللہ العزیز امام آپ کو عید کی نماز کے وقت نماز کا طریقہ، نماز کی سنتیں اور امام کیا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اجتماعیت میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خروجیت سے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، اس ایک روزے کو چین و سکون سے اطمینان کے ساتھ ہمیں گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہم سے ان دنوں میں گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، کل ہی 2 خبریں آئی تھی ہمارے جماعت کے افراد کی، اللہ تعالیٰ ان سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو توسیع فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر کسی کے گھر میں ان ایام میں وفات ہو جاتی ہے، ایسے وقت بھی مسلمانوں کو اگر کسی کے گھر میں وفات ہوئی ہے، عید کے دن خوشی منانا چاہیے، عید کی پورے سنتیں اپنانا چاہیے، اگر گھر میں حادثات بھی ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم خوشیاں نہیں منائیں گے عید کے دن تو یہ نعمت کا انکار کرنے کے برابر ہے، گرچہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے کسی کے گھر میں لوگ وفات پا گئے ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں عید کا حق ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کو ہم قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔